سنیے مولا کائنات کی تعلیم کیا ہے. سبحان اللہ. آپ کا قول سنیے. فرماتے ہیں یہ کسی عام شخصیت کا کلام نہیں، یہ علم و حکمت کے شہنشاہ کا کلام ہے. سنیے فرماتے ہیں وقال علیہ السلام کن فی الفتنۃ کابن اللبون. آپ نے فرمایا اپنے مریدوں کو، چاہنے والوں کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ آپ سب کے لیے پیغام، میرے لیے پیغام. فرمایا کہ جب فتنے کا زمانہ آ جائے، کیا تو اونٹنی کے 2 سال کے بچے کی طرح بن جایا کرو. اونٹنی کے 2 سال کے کہ نہ اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی اس پہ سوار ہو سکے، اور نہ ابھی اس کے تھن آئے ہوتے ہیں کہ کوئی دودھ نکال سکے. اونٹنی کا 2 سال کا بچہ، اس کی نہ پشت مضبوط ہوتی ہے کمر کہ کوئی اس پہ سوار ہو سکے، اور نہ بھی اس کے تھن آتے ہیں کہ کوئی اس سے دودھ دو سکے، دودھ نکال سکے. مطلب کیا آپ نے فرمایا کہ جب فتنے پھیل جائیں تو یوں بن جاؤ کہ کوئی تمہارے ذریعے سے فتنہ اور فساد نہ کر سکے، کوئی تمہیں آلہ بنا کے، ٹول بنا کے استعمال کرتے ہوئے فتنہ و فساد نہ پھیلائے. یہ نہیں کہ تمہارے کان میں ایک زہر کسی نے ڈال دیا اور تم نے آگے ڈالنا شروع کر دیا. یہ شاہپور کے نوجوان نسل میں نے دیکھا ہم سے دور کیوں ہوئی، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ چونکہ مولوی طبقہ ہر اس سید سے نفرت کرتا ہے جو اپنے نانا دادا کے دین کا کام خود کر رہا ہو، ہر اس سید سے نفرت کرتا ہے. تو یہ مولوی طبقہ نماز پڑھانے کے بعد بٹھا لیتے ہیں اور ان کو جھوٹ اور زہر ان کے کان میں ڈالتے ہیں، جو آگے سے آگے منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. میرے پاس بہت سے جوان ایسے آئے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں تو کئی سال سے کہا گیا کہ آپ سب سے بڑے کافر ہیں شاہپور کی سرزمین پہ، لیکن وہ میرے پاس 1.5-2 مہینہ جب بیٹھتے ہیں تو مرید ہو کے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، میں تو ایک حقیر آدمی ہوں. انہیں حق سمجھ آ جاتا ہے. کیا حق سمجھ آ جاتا ہے انہیں. درجنوں ایسے. تو یہ آپ کو یا آپ کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں، نچوڑنا چاہتے ہیں، یا آپ کے اوپر سوار ہونا چاہتے ہیں. مولا علی نے فرمایا اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ، کوئی تمہیں استعمال نہ کر سکے فتنہ و فساد کے لیے، چاہے دین میں فتنہ اور فساد ہو، چاہے خاندان میں فتنہ اور فساد ہو، چاہے معاشرے میں فتنہ و فساد. خاندان میں بھی تو یوں ہی ہوتا ہے. بیوی کے کان میں کوئی عورت تھوڑا سا زہر ڈال کے چلی جاتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. کیوں جی؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کوئی بھی معاملہ ہو، دین ہو، معاشرت ہو، اس دیواجی زندگی ہو، میریٹل لائف ہو، تو مولا کائنات فرماتے ہیں اونٹنی کے اس بچے کی طرح بن جاؤ کہ جس کی نہ پشت پہ کوئی سوار ہو سکے اور جس کا نہ دودھ کوئی نکال سکے. یعنی جو فتنوں کے لیے یوز نہ کیا جا سکے، استعمال نہ کیا جا سکے، لوگ سمجھیں کہ ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح کے بن جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا، حضور نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، تحقیق نہ کرے، کیا، اور سنی سنائی بات آگے کر دے. سنی سنائی بات آگے. سنیے مولا کائنات کیا فرماتے. حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وقت بہت قلیل ہے، میں کچھ مختصر اقوال آپ کے پیش کرتا ہوں، میں نے تیار تو اور زیادہ کیے تھے. آپ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں غور و فکر کی تعلیم دے رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ کیونکہ جب تم جتنا غور و فکر کرتے ہو اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. اللہ کے نبیوں سے بکریاں کیوں چروائی گئیں؟ کیونکہ بکریاں شہروں میں نہیں چرائی جا سکتی، آبادیوں سے نکل کے وادیوں میں چرائی جاتی ہیں تاکہ انہیں تنہائی میسر آئے، غور و فکر کا موقع ملے. یہ ان کی تربیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو تنہائی، غور و فکر یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. تو مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ اعجبوا لہذا الانسان ينظر بشحم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس في من خرم. فرمایا مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس انسان پر،
مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس انسان پر کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے، کیا چربی سے دیکھتا ہے، اور گوشت بوٹی سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ چربی سے دیکھتا ہے اور بوٹی سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ حضور مولا کائنات کے ایسے ایسے اقوال ہیں جو سائنس کی بنیاد ہے، سائنس کی اور بایولوجی کی بولیے بنیاد۔ اور پھر آپ کا ایک قول ہے جس میں آپ حقیقت دنیا بیان کرتے ہیں، جس دنیا کی وجہ سے ہم اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں، اپنا سب کچھ گواتے اور ملتی پھر نہیں ہے۔ یہ غدارہ ہے، غدار چیز ہے، ساتھ چھوڑ جانے والی چیز ہے۔ نہ تیرے باپ کی بنی، نہ تیرے دادا کی بنی، نہ تیرے پردادا کی بنی، نہ ہی تیری بنے گی، لیکن تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تجھے ایک امید ہے کہ شاید میری بن جائے گی، میں حرام کماؤں گا اپنے بیوی بچوں کے لیے، یہ مجھ سے وفا کریں گے، یہ تیرے منہ پہ تھوکیں گے اور کہیں گے تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ اس لیے اے بندے غور کر، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اذا اقبلت الدنیا علی احد اعارته محاسن غیرہ واذا ادبرت عنہ سلبته محاسن نفسہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ دنیا کسی کو قبول کر رہی ہوتی ہے، جب کسی کی طرف لپکتی ہے، اس کو قبول کرتی ہے، تو پھر دوسروں کی خوبیاں بھی اسے ادھار دے دیتی ہے۔ جب یہ دنیا کسی کی ہوتی ہے وقتی طور پہ، عارضی طور پہ، تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے ادھار دے دیتی ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ۔ اور جب یہ دنیا کسی سے پیٹ پھیرتی ہے، جب یہ دنیا کسی سے، تو پھر اس کے ذاتی حسن و جمال، پھر اس کی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے، ذاتی خوبیاں بھی اس سے۔ جب دنیا کسی کی ہو تو غیروں کی خوبیاں بھی اس میں ڈال دیتی ہے کہ وہ فلاں ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ دوستیوں یاریوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب تک یارانہ ہو تو دوسروں کی خوبیاں بھی ادھار اسی میں، کہ وہ اتنا اچھا ہے، وہ اتنا اچھا ہے، وہ اتنا اچھا ہے۔ اور جب بگڑنے پہ آتی ہے، چاہے بیوی سے بگڑے، چاہے شوہر سے بگڑے، رشتہ داروں سے بگڑے، بھائیوں سے بگڑ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی ذاتی خوبیاں بھی چھین لی جاتی ہیں، ذاتی خوبیاں بھی۔ اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اگر اس میں یہ عیب ہیں تو یہ خوبی بھی ہے۔ یہ بیوی نہیں کہتی جب لڑائی ہو جاتی ہے، شوہر نہیں کہتا، اولاد نہیں کہتی جب انبن ہو جائے باپ سے، بھائی نہیں کہتے، دوست نہیں کہتے۔ یہ سچ ہے یا نہیں بولیے؟ اور پھر مولا کائنات تعلیم دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ، لوگوں میں کیسے رہنا ہے؟ دل تو اللہ سے لگاؤ، دل تو، لیکن رہنا کیسے؟ آپ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطۃ ان متم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ فرمایا لوگوں میں یوں محبت کے ساتھ رہا کرو، محبت کے ساتھ، کہ اگر تم ان کے درمیان مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں۔ لوگوں کا یوں دل جیتا کرو کہ جب تم مرو تو کتنی ہی آنکھوں میں آنسو ہوں، لوگ تمہارے لیے روئیں، تمہارے لیے آنسو بہائیں۔ وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم ان کے درمیان زندہ ہو، جی رہے ہو، تو انہیں شوق لگا رہے تم سے ملاقات کا، تم سے، لوگوں سے اس اچھے انداز کے ساتھ پیش آیا کرو۔ پھر آپ حقیقت شکر بیان کرنے لگے۔ کیا؟ اب ایک ایک جملہ تفصیل طلب کرتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ غور کرتے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرت علیہ۔ فرمایا شکر کی حقیقت بیان ہونے لگی۔ کیا بیان ہونے لگی بولیے؟ فرمایا جب تو اپنے دشمن پر غلبہ پا لے، جب تو اپنے دشمن پر غلبہ پا لے تو پھر اس نعمت کا شکر یوں ادا کر کے اسے معاف کر دے، پھر اس نعمت کا شکر یوں ادا کر کے اسے، جب تو اپنے دشمن پر غلبہ پا لے، طاقت قدرت حاصل کر لے، تو اس نعمت کا یوں شکر ادا کر کے اسے
کہ کبھی تو کمزور تھا، خدا نے تجھے طاقتور کر دیا، تو بدلہ لے کے کیا کرے گا؟ معاف کر دے۔ یہ ہے نعمت کا شکر۔ نعمت کا بولیے۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں اعجز الناس، یہ آپ کی اور ہماری بات ہونے لگی۔ کس کی بولیے؟ آپ کی اور ہماری بات سنیے۔ مولا علی فرماتے ہیں اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، فرمایا سب سے بڑا بے بس وہ ہے، غریب وہ ہے، لاچار وہ ہے، بے بس وہ ہے۔ کون؟ جس کے پاس دولت نہیں، پیسہ نہیں۔ کون؟ سنیے، فرمایا سب سے بڑا بے بس وہ ہے جو اچھے دوست بنانے سے بھی عاجز آ جائے، جو مخلص اچھے دوست نہ بنا پائے، جو دوست اسے ہدایت کا راستہ دکھائیں، اللہ کا راستہ دکھائیں، آخرت کا راستہ دکھائیں، جو اسے نیکی کا راستہ دکھائیں، اسے حقیقت بتلائیں، اس سے جھوٹ نہ بولیں، اسے فریب نہ دیں، اسے دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ خیانت سے پیش نہ آئیں۔ فرمایا سب سے بڑا بے بس وہ ہے جو ایسے دوست کمانے اور بنانے سے بھی بے بس رہے، جو مخلص ہوں، جو اچھے ہوں، جو اسے خیر کے راستے پر چلانے والے ہوں۔ اور آگے سنیے، یہ آپ کے لیے بات ہے، دوست بھی گوا دے۔ اس سے بڑا بے بس وہ ہے جو حاصل شدہ ملے ہوئے اچھے دوست بھی گوا دے، جو انہیں نصیحت کرتے تھے، جو حق بات ان سے کہتے تھے، چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، چاہے انہیں برائی کیوں نہ لگے، جو انہیں حق بات کہتے تھے، سچائی کی بات کہتے تھے، جو کھرا سچ ان کے سامنے بولتے تھے، وہ مخلص دوست جو اس کو حاصل تھے، جو ان کو بھی گوا دے اور انہیں بھی گما دے اور انہیں بھی کھو بیٹھے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا بے بس اور عاجز ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلۃ الشکر، فرمایا کہ جب نعمت کے کنارے تم تک پہنچ جائیں تو نعمت کے کنارے جب تم تک پہنچیں تو قلت شکر کی وجہ سے اسے اپنے تک پہنچنے سے دور مت کرو۔ میں اس کا سادہ ترجمہ کرتا ہوں، توجہ ہے دوستو، بہت بڑا کال ہے، توجہ۔ آپ نے فرمایا جب نعمتیں ابھی تمہارے دروازے پر ہوں، جب نعمتیں ابھی تمہارے، تو ناشکری کر کے انہیں لوٹنے پہ مجبور نہ کرو۔ جب نعمتیں ابھی تمہارے دروازے پر ہوں تو ناشکری کر کے انہیں لوٹنے پہ مجبور نہ کرو۔ اکثر تم پر خدا کی فتح کا دروازہ کھلنے ہی والا ہوتا ہے کہ تمہاری ناشکری دروازے کو پھر سے بند کر دیتی۔ خدا کا اس میں کیا جاتا ہے؟ تم بے صبرے ہو گئے، ناشکرے ہو گئے، خدا کا کیا جائے گا؟ تم اپنا نقصان کرو گے، اپنے لیے بربادی کرو گے۔ تو آپ نے فرمایا جب نعمتیں ابھی تمہارے دروازے پر ہوں تو ناشکری کر کے انہیں لوٹنے پہ مجبور نہ کرو، بلکہ شکر گزاری بڑھا دو تاکہ وہ تم تک پوری رحمت کے ساتھ پہنچ سکے، تمہیں مل سکے، تمہیں حاصل ہو سکے۔ پروردگار آج کی گفتگو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔